دوسرے دن ہندباد پھر سندباد کے پاس آیا۔ سندھ اس کی دلی کیفیت بانپ چکا تھا۔ وہ بولا، محترم مہمان، میری آج کی داستان بڑی عجیب و غریب ہے، اتنی عجیب کہ تم سنو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک نرم بستر پر لیٹا ہوا دیکھا۔ میں حیران تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ بہت سارے خیمے بھی لگے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا ایک بزرگ میرے خیمے میں داخل ہوا۔ اس کا چہرے پر بڑا نور تھا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور بولے، خوش آمدید مہمان، کہو اب طبیعت کیسی ہے؟ میں حیرت سے اپنے مہمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن میں کہاں پر ہوں؟ تم میرے نخلستان میں موجود ہو۔ میں نے صحرا میں تمہیں بے ہوشی کی حالت میں پایا تھا۔ مہمان، تم پریشان نہ ہو، میں نے تمہارے قافلے کے لوگوں کو بھی یہاں بلوایا ہے، وہ ٹھیک ہیں۔ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم یہاں پر ہو۔ یہاں پر وہ نہیں آ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خاص کر یہاں پر بھیجا ہے، اور یہاں پر کچھ سانپ موجود ہیں جو کسی بھی برے انسان کو ڈس لیتے ہیں، اور تم فکر نہ کرو، تمہیں وہ کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ باتیں سن کر سندباد تھوڑا پریشان ہو گیا کہ اس صحرا میں زہریلے سانپ بھی موجود ہیں۔ خیر، اس بزرگ نے سندباد کو کافی حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے مجھے ایک خزانے کے بارے میں بتایا۔ خزانے کا سن کر میں کھل اٹھا۔ یہ نہیں کہ میں لالچی تھا، بلکہ اس لیے کہ اللہ نے پھر سے ایک سبیل پیدا کر دی تھی۔ اگلے دن میرے ساتھی خیموں کے باہر تیار کھڑے تھے۔ پھر ہم نے خزانے کی تلاش شروع کر دی۔ ہمارا میزبان ہمیں مختلف راستوں سے لیتا ہوا لے جا رہا تھا۔ پھر ہم ایک میدان میں پہنچ گئے۔ ایک ٹیلے کے پاس جا کر ہم رک گئے۔ بزرگ نے ہمیں کھدائی کرنے کے لیے کہا۔ ہم نے وہاں کھدائی شروع کر دی۔ یہ کہہ کر سندباد تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ ہندباد نے تجسس سے پوچھا۔ وہ خزانہ تمہیں مل گیا؟ ہاں، وہ خزانہ ہمیں ملا۔ ہم کتنی دیر تک کھدائی کرتے رہے مگر نیچے سے کوئی خزانہ نہیں ملا۔ اب ہم پر مایوسی چھانے لگی۔ ہمارا میزبان دل کی حالت بھانپ گیا اور وہ بولا، سندباد، مایوسی کفر ہے، خزانہ تمہیں یہیں سے ملے گا، تھوڑی سی کھدائی اور کرو۔ اچانک 4 صندوق ہمیں دکھائی دیے۔ صندوق بڑے وزنی تھے، ان میں بڑے بڑے تالے لگے ہوئے تھے۔ تالوں کو توڑ کر ہم نے دیکھا تو ہم نے چیخ کر کہا، یہ صندوق تو ہیرے اور جواہرات اور سونے کی اشرفیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ پھر ہمیں خزانہ مل گیا۔ اونٹوں پر سوار ہوئے، کھانا کھا کر ہم چل دیے۔ صبح اٹھ کر ہم نے وضو کیا، نماز پڑھی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ کہہ کر سندباد خاموش ہو گیا۔ اس نے اپنے خادم کو قہوہ لانے کے لیے کہا۔ پھر ان دونوں نے قہوہ پیا اور کل کی طرح پھر سے سندباد نے ہندباد کو اشرفیاں دی۔ ہندباد نے سندباد سے اجازت لی اور روانہ ہو گیا۔ اب وہ کل دوبارہ داستان سننے کے لیے بے چین تھا۔